ہمارے ہاں جو بر صغیر پاک و ہند میں یہ ہوا، چونکہ فرقہ بندی آ گئی، مسلک آ گئے، مسالک کے درمیان جو اعتقادی نزاع ہیں، اعتقادی اختلافات ہیں، سارے دینی فکر کا مدار ان چند اعتقادی اختلافات میں اپنے مسلک کے دفاع کو سمجھ لیا گیا۔ یہ خرابی ہوئی، یعنی میں جس مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، میرے نزدیک کل دین یہ ہے کہ میں اپنے مسلک کے عقائد کا دفاع کروں اور دوسرے مسالک کے اعتقادات کا رد کروں۔ اگر میں یہ کر رہا ہوں تو گویا میں دین کے حقیقی تصور پر عمل کر رہا ہوں۔ ہم قرآن مجید کے شعوری مطالعہ کا آغاز کریں گے۔ آج ہم نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ سورہ الہمازہ، قرآن مجید کی یہ 104 صورت ہے، 104 نمبر صورت۔ اس پر کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں، اور یہ جو ابھی آگے 2-3 جمعہ، کئی جمعہ، 4-5 جمعے جو ہیں ربیع الاول سے پہلے تک قرآن مجید کے شعوری مطالعے کے جو ہم شروع کریں گے، ان کا ایک بنیادی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں بالعموم، لیکن بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص اسلام کا اور مذہب کا جو ورژن چل رہا ہے، وہ ورژن مختلف ہے اس ورژن سے جو قرآن مجید نے دیا ہے۔ ہمارے ہاں جو بر صغیر پاک و ہند میں یہ ہوا کہ چونکہ فرقہ بندی آ گئی، مسلک آ گئے، مسالک کے درمیان جو اعتقادی نزاع ہیں، اعتقادی اختلافات ہیں، سارے دینی فکر کا مدار ان چند اعتقادی اختلافات میں اپنے مسلک کے دفاع کو سمجھ لیا گیا۔ یہ خرابی ہوئی، یعنی میں جس مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، میرے نزدیک کل دین یہ ہے کہ میں اپنے مسلک کے عقائد کا دفاع کروں اور دوسرے مسالک کے اعتقادات کا رد کروں۔ اگر میں یہ کر رہا ہوں تو گویا میں دین کے حقیقی تصور پر عمل کر رہا ہوں۔ یہ ایک ایسی فکر چلی ہے، 80-90 سال ہو گئے ہیں اس چیز کو چلتے ہوئے۔ کبھی یہ شدت آ جاتی ہے اس فکر میں، کبھی کم ہو جاتی ہے، لیکن یہی چل رہی ہے۔ اس فکر نے کیا کیا کہ جو قرآن مجید کا تصور دین تھا اس سے ہمیں دور کر دیا۔ اب بہت سے ایسے دیندار لوگ ہیں، بڑے وضاقتہ والے، پوری جبہ اور جناب دستار اور داڑھی اور پوری وضاقتہ جو ہوتی ہے دین کی، ایک مسلمان کی، اس والے، لیکن ان کا یہ تصور ہے کہ معاشرے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، معاشرہ جیسا بھی رہے۔ ان کا یہ تصور ہے کہ نظم ریاست کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نظم معاشرہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں نیک ہیں۔ معاشرے کے ساتھ دین کو کاٹ دیا گیا، اور یہ مغرب کی ایسی سازش تھی۔ عیسائیت کے ساتھ بھی یہی ہوا، پرسنل ایشو، پرسنل میٹر بنا دیا گیا عیسائیت کو، جو کہ ایک وقت میں اللہ کا دین تھا، اس کے بعد پھر اسلام آ گیا، تو اس کو پرسنل میٹر بنا دیا گیا، اور اس کو جو کولیکٹیو ایشوز تھے ان سے اس کو نکال دیا گیا، اور اب وہ اس بات کو بڑا اچھا اکنالج کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے چلاتے ہیں۔ یہ خاص طور پہ اس وقت زور پکڑا جب مارٹن لوتھر کی پروٹسٹنٹ جو تحریک تھی اس نے زور پکڑا، اور اس کے بعد پوری فکر ڈیولپ ہو گئی۔ کیتھولک ہیں، اب بھی ہیں، لیکن وہ اتنے کم ہیں کہ اساسی طور پہ وہ بھی اس فکر کا شکار ہو چکے ہیں کہ دین کو ذات کا حصہ رہنا چاہیے، دین کا تعلق ذاتیات سے ہے۔ اسلام اس تصور کو نگیٹ کرتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا سارا زور اعتقاد کی اصلاح پہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اعتقادیات میں جو فکری پہلو ہے اس کی اصلاح پہ ہے، لیکن جو عملیات میں فکری پہلو ہے اس کی اصلاح پر ہمارا زور نہیں ہے۔ آج کا موضوع اس حصے پر میں بات کروں گا، اور صرف براہ راست قرآن مجید سے۔ صرف عقائد میں آپ کی فکر کا درست ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اعمال میں بھی آپ کی فکر کا درست ہونا ضروری ہے، ورنہ اللہ رب العزت آپ کو سخت وعیدیں سناتا ہے قرآن میں، اور جہنمی کہتا ہے۔ اور اعمال میں جس کو میں بات کر رہا ہوں کہ اعمال میں فکر کا درست ہونا، آپ اس کو نیت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی یہ صورت ہے سورہ الہمازہ، 104 نمبر صورت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی کل 9 آیات ہیں، مکی صورت ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، مکہ میں کچھ بنیادی افکار پر اللہ نے ضرب لگائی،
ہمارے ہاں یہ مشہور اور معروف ہے کہ جن افکار پر مکہ میں ضرب لگائی گئی وہ سارے عقائد سے متعلق تھے. یہ ہمارے ہاں معروف ہے کہ جتنے مکہ میں ضرب لگائی وہ افکار سے، عقائد سے متعلق چیزیں تھیں، نہیں وہ اعمال سے متعلق چیزیں بھی تھیں. یعنی اسلام نے صرف عقائد ثلاثہ، توحید، رسالت اور آخرت، مکہ میں ان کی تبلیغ نہیں کی، بلکہ اس کے علاوہ جو عملی خرابیاں تھیں ان کو بھی زیر بحث لائے مکی صورتوں میں. ویل لکل ہمازۃ لمازہ، کم بختی ہے، تباہی ہے. ویل کا لفظ دو معنی میں ہے یہاں پر، تباہی کے معنی میں بھی ہے، اپنے لغوی معنی میں. اور علماء محدثین نے ویل کو جہنم کی ایک وادی بھی قرار دیا ہے جس کے اندر آگ دہکتی ہوگی. اس کی کیفیت آ رہی ہے آگے آ رہی ہے اسی صورت میں. تو اس کے دونوں مفہوم ہم لے کر چلیں گے سمجھنے کے لیے. لفظی معنی بھی کہ خرابی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، اور اس کا اپنا ٹیکنیکل معنی بھی. تو فرمایا خرابی ہے ان لوگوں کے لیے. کن کے لیے؟ لکل، ہر ایک کے لیے. یعنی اب آگے جو دو معاشرتی خرابیاں اعمال بیان ہو رہی ہیں ان اعمال میں کسی شخص کا استثناء نہیں ہے، وہ آپ ہیں یا میں ہوں. جس میں یہ اعمال ہیں وہ اللہ کے نزدیک تباہی کی طرف سفر کر رہا ہے. اور تباہی سے رک کیسے سکتا ہے؟ رک اس صورت میں سکتا ہے کہ وہ واپس آ جائے، ان اعمال کو چھوڑ دے. یہ قرآن ہے، ٹیکسٹ آف قرآن، کہ ویل لکل، ہر اس شخص کے لیے تباہی ہے. کس کے لیے؟ ہمازۃ لمازہ، جو سامنے آئے آپ کے تو طعنہ زنی کرے اور پیچھے چلا جائے تو آپ کے اعمال پر عیب جوئی کرے. بتائیں ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے مجھ سمیت جو اپنے آپ کو کہہ سکے کہ ہم ان دو چیزوں سے بری ہیں؟ جو سامنے آئے تو طعنہ زنی کرے، یعنی مختلف ایشوز پر ٹونٹ کرے، اگلے کو ڈسگریس کرے، اس کے وقار کو مجروح کرے، طعنہ زنی کرے. جو مزاحتاً نہ ہو، یعنی وہ مذاق کا حصہ نہیں ہے کہ جس میں فیل نہیں کیا جاتا، یہ سیریس ہے کہ جس میں طعنہ زنی کرے، دوسرے کو اس کے عیوب کی طرح متوجہ کرے، دوسرے کو اس کی کمتریوں کی طرح متوجہ کرے، دوسرے کو اس کے نقائص کا احساس دلائے. بار بار روبرو طعنہ زنی کرنا. اور لمازہ، جب وہ سامنے نہیں ہوتا، سامنے تو طعنہ زنی کرتا ہے، سامنے نہیں ہوتا تو پھر عیب جوئی کرے، پیچھے بھی عیب بیان کرے. تو تباہی ہے ایسے دو طبقوں کے لیے. اب یہ دیکھیں، یہ اس کے اندر ایک تیسری چیز آتی ہے. اگر یہ دونوں حرام ہیں اور قرآن نے اس پر سخت وعید سنائی ہے تو پھر بتائیں ہم نے اختلاف کیسے کرنا ہے. اختلاف جو آپ کا اخلاقی جرت کے ساتھ وابستہ ہے وہ ایک تیسری چیز ہے. وہ اختلاف یہ ہے کہ نہ آپ اس مخالفت کو دل کے اندر ڈالیں، نہ آپ اس کو اس طور پہ زبان پر لائیں کہ اگلے کے لیے باعث تحقیر کر دیں، بلکہ آپ مخصوص ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کے دلیل کے ساتھ اپنی بات بالکل اس کے منہ پہ کریں اور اس کا جس سے اختلاف کرنا اختلاف کریں. اس کو اختلاف اپنا اخلاقی جرت کہتے ہیں. یہ اختلاف کرنا جائز ہے، حق ہے، لیکن یہ ایک ایسی دو دھاری تلوار ہے کہ اس میں آپ لیفٹ رائٹ ہو گئے تو کام خراب ہو جائے گا. یہاں سے یہ بھی سمجھیں کہ اللہ کو اپنے ایک عام انسان کی عزت اور اس کی توقیر کتنی عزیز ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے. دوسرے بندے کو جس سے وہ محبت کرتا ہے بطور بندہ کہہ رہا ہے میں جہنم میں ڈالوں گا اگر تم میرے کسی اور بندے کی تاکید اس طور پہ کرو گے کہ سامنے طعنہ دو گے اور پیچھے عیب جوئی کرو گے. یہ کتنی بڑی بات ہے. آگے فرمایا یہ دو عیب بیان کی، آگے تیسرا عیب ہے، پھر ان تینوں عیبوں پر پوری سزا کا مضمون ہے. فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، اور پھر وہ اس کے لیے بھی تباہی ہے، چونکہ ویل جو تھی وہ آگے چل رہی ہے طور تک، اس کے لیے بھی تباہی ہے جو مال جمع کر کے رکھتا ہے اور اس کو گنتا ہے. یہاں ایک ضروری چیز سمجھ لیجئے کہ دولت کا جمع کرنا یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے. حلال طریقے سے دولت کمانا اور اس کا جمع کرنا، اس کی طلب اور اس کی خواہش انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے. یعنی اٹ سیلف دولت کا جمع کرنا حلال بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے، اس کا دولت سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق جمع کرنے والے کی نیت سے ہے. قرآن مجید نے یہاں پر ایک خاص سائیکی کو زیر بحث قرآن لایا ہے، جمع کرنے کو زیر بحث نہیں لایا، چونکہ کئی مقامات پر
قرآن مجید اس کے جمع کرنے کو اجازت دیتا ہے، بالکل اجازت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی بھی سنت ہے، کئی دن ایسے ہوتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور جب بعد ازاں وسائل آئے تو ہوتے تھے کہ پورے سال کا خرچ ازواج مطہرات کو حضور اکٹھا دے دیتے تھے جب غزوات پر جاتے، تو یہ دونوں اس میں موجود ہے۔ تو مال اٹ سیلف جمع کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ قرآن یہاں پر دو پہلو لایا ہے، اور مفسرین نے اس کی صراحت کی ہے۔ میں مفسرین کی طرف نہیں جانا چاہ رہا، کہا کہ الذی جمع مالا وعددا، کہ وہ مال کو جمع کرتا ہے۔ اب جمع مال تک اگر رک جاتا قرآن تو مطلق مال کا جمع کرنا، بینک اکاؤنٹ میں رکھنا، یہ حرام ہو جاتا، کسی بھی طرح کا جمع کرنا۔ لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن نے کہا جمع مالا وعددا، جمع کرتا ہے اور اس میں اتنا محو ہے کہ پلٹ پلٹ کے اس کو گنتا ہے۔ یہ عدادہ پلٹ پلٹ کے اس کو گننا اور اس کی طرف رغبت رکھنا اور اس میں اتنا انہماک ہو جانا کہ اسی کو ہر شے سمجھ لینا اور پوری زندگی کا مقصود اس کو سمجھ لینا اور اپنی تمام اخلاقی قدروں کو اس کے لیے کمپرومائز کر لینا، اس فکر کو قرآن نے اپنا اس کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ اور پھر یہاں بات بھی ختم نہیں کی، عدادہ بار بار گنتا ہے، پھر ایک اور بات کی یحسب، اور وہ یہ سمجھ لیتا ہے، خیال کرتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، کہ اب یہ مال اس کے لیے نجات دہندہ بن گیا ہے، اب اسے کوئی مشکل پریشانی نہیں آ سکتی، اب جو بھی آئے گا پیسہ پاس ہے میں کر لوں گا، اس کو ٹیکل کر لوں گا۔ بتائیے یہ فکر جو ہے یہ ہم میں سے کتنے لوگوں میں پینیٹریٹ تھوڑی یا زیادہ کر رہی ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہو، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے دنیا کا کوئی کام، لیکن اللہ رب العزت نے اسی نقطے کو اور اس نفسیات کو بنیاد بنا کے آگے دیکھی اتنی شدید وعیدیں جو کفار و مشرکین کے لیے آتی ہیں، ایسی فکر رکھنے والے مسلمانوں کے لیے ویسی وعیدیں آئیں۔ یعنی اب تین چیزیں ہو گئیں، ایک ہو گیا عیب جوئی، دوسرا ہو گیا روبرو تانہ زنی، اور تیسرا ہو گیا مال کی جمع اس طور پہ کہ وہی مقصود بن جائے اور ہر وقت پلٹ پلٹ کے اس کے خیال میں رہا جائے، اس کو جمع کیا جائے، اور پھر یہ تصور رکھ لیا جائے یحسب ان مالہ اخلدا، اب تو میں نجات، بس اب میرے پاس میرا مشکل کشا آ گیا ہے، مال آ گیا، اب تو میری ہر مشکل گئی، بس پیسے آ گئے۔ اس فکر کو بیان کر کے اب قرآن کی وعید شروع۔ قرآن کہتا ہے کلا لینبذن فی الحطمہ، وہ ضرور بھی ضرور ایسی فکر رکھنے والے ایسی آگ میں ڈالے جائیں گے جو چورا چورا کر دینے والی ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی سخت وعید ہے، اور ایک فکری پہلو پر ہو رہی ہے جو مال کی جمع سے متعلق ہے۔ یہ موضوعات کبھی ہماری اب بہت کم ہے، جب سے یہ مسلک بندی اور یہ معاملے ہوئے ہیں، یہ معاشرے کی اصلاح کا اور انفرادی اصلاح کے یہ پہلو جو قرآن سے براہ راست موجود ہیں، یہ کم زیر بحث آنے لگے ہیں، اور ہمیں یہ چورن بیچا جا رہا ہے کہ بس تہاڈا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا تو تسی بیڑے ہی پا رہے ہیں۔ تو یہ اصل چیز یہ سمجھیں، تو وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو چورا چورا کر دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، اچھا اب بعض مفسرین نے کہا کہ یہ جو لینبذن سے مضمون شروع ہو رہا ہے یہ ویل کی تشریح ہے، کہ وہ جو ویل جس سے اللہ نے ڈرایا تھا کہ ان کے لیے ویل ہے، ویل کا ایک مطلب تو کم بختی ہے، میں نے بتا دیا، بربادی ہے، ایک اس کو جہنم کا ایک گڑھا کہتے ہیں بعض مفسرین، کہ یہ خاص گڑھا ہے کہ کچھ اعمال کرنے والے جو خاص اعمال ہیں وہ اس میں جائیں گے۔ اب وہ ویل کا تعارف ہو رہا ہے کہ وہ ویل کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ویل یہ ہے لینبذن فی الحطمہ، اس کے اندر چورا چورا کر دینے والی آگ ہے، ایسی آگ ہے کہ اس میں چاہے لوہا بھی ڈالا جائے تو وہ پگھل کے چورا چورا ہو جائے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ سمجھے ہیں محبوب کہ وہ چورا چورا کر دینے والی آگ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ وہ آگ ہے جو اللہ نے خود جلائی ہے۔ یعنی اللہ کا ایسی فکر رکھنے والوں پر ناراضگی کا اظہار دیکھیے، اللہ نے خود جلائی ہے، یعنی ہر آگ اللہ نے جلائی ہے، جہنم کی ہو یا جنت کی نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، لیکن بالخصوص جب اللہ کسی کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرتا ہے تو اس کی قوت میں شدت دینا مقصود ہوتا ہے، یہ اصول ہے۔ جس طرح تمام رسول اللہ کے ہیں، لیکن جب اپنے محبوب کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی، تو فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، آپ سمجھیں وہ توڑ دینے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ وہ آگ ہے جو اللہ نے بھڑکائی ہوئی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، اور یہ آگ ستونوں کی طرح ہوگی، جس طرح بلڈنگ کے ستون ہوں گے جب جہنم میں جائیں گے ایسی فکر رکھنے والے، تو وہ ستونوں کی طرح ہوگی، اور وہ ستون اس کے چاروں طرف ہوں گے،
حتیٰ کہ یہ نیچے سے اٹھے گی اور دل تک اس کے چڑھ آئے گی، اس طرح حاوی ہو جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، پھر وہ آگ اس پر تنگ کر بند کر دی جائے گی، یعنی اس کو اس آگ کے کنٹینر میں بند کر دیا جائے گا، ستونوں کی طرح کھڑا کر کے پیک کر دیا جائے گا، فی عمد ممددہ، اور وہ پیک جب ہوگی تو وہ بڑے بڑے ستونوں کی شکل میں اس پر حاوی ہو چکی ہوگی۔ اب آپ اس کا یہ اگلے جمعے اس کا مضمون ختم کریں گے، لیکن آج جس حصے پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں پوری آیت میں نے آپ کو اس کا مفہوم عرض کر دیا۔ اب اس میں سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر ایک توکل کے پہلو کی بھی نگیشن ہے۔ توکل یہ ہے کہ اسباب پورے کے پورے اختیار کیے جائیں، وہ سنت ہے، لیکن ان اسباب کے بعد نتائج کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ یہاں یہ ہو رہا ہے کہ جس کے پاس اسباب آ رہے ہیں مال کے طور پر، وہ اللہ کی طرف سے ہٹ کے اپنے اسباب کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، گویا ان کو خدا مان رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ جس کے پاس یہ چیزیں ہوں گی اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ بڑا اہم ہے، سمجھتا ہے اور وہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال اس کو بچا لے گا، نکال کے لے جائے گا، خلود کرا دے گا، ہر جگہ سے، ہر مشکل سے نکال کے لے جائے گا۔ اب اور میں نے عرض کر دیا کہ جہاں تک مال کی بات ہے اس کے اندر جو منع کی شدت ہے وہ وعددہ اور پھر یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ دو پہلو جب ہو جاتے ہیں کہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے اور اتنا اس میں ڈوب جاتا ہے کہ بس وہ پھر معاشرے میں ایسا بندہ جو اتنا مال میں ڈوبا ہے کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا، اور اس کے اندر سے اب آپ دیکھیں یہ سائیکی ہے، اس سائیکی کے کچھ نتائج ذرا غور کیجئے کہ جس کی یہ سائیکی ہوگی اس سے نتائج کیا نکلیں گے۔ سب سے پہلے ایسا شخص موت کو ناپسند کرے گا، وہ یہی سمجھے گا کہ یہی سب کچھ ہے، جو مال کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے۔ یہ تصور جو موت کو ناپسند کرے گا اس کو بزدل بنا دے گا۔ دوسرا جس کی یہ سائیکی ہے وہ کیا کرے گا، وہ بخیل ہو جائے گا، بخل کرے گا، یعنی وہ کیا کرے گا، وہ مال خرچ نہیں کرے گا، چونکہ وہ تو قرآن کہتا ہے وعدہ، وہ تو پلٹ پلٹ کے گنتا ہے کہ کہیں کم تو نہیں ہوا پڑا۔ امام راضی نے اس طرف کہے ہیں کہ پلٹ پلٹ کے گننے سے مراد یہ ہے کہ وہ چیک کرتا ہے کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں آ گئی، تو گویا یہ وہ تصور ہے جس سے بخل کا بھی دروازہ کھلتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا بند ہوتا ہے کہ وہ پھر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا، چونکہ ایسے تصور والے بندے کے نزدیک تو خرچ کرنے سے کم ہوتا، وہ پھر پلٹ پلٹ کے رکھے گا، بخیل ہوگا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک گنہگار سخی، گناہ کرنے والا سخی محبوب ہے متقی بخیل سے۔ ایک ایسا شخص جو نیک متقی ہے لیکن بخل رکھتا ہے، حدیث صحیح بخل رکھتا ہے، وہ ناپسند ہے، اس گناہگار سے اللہ محبت کرتا ہے جو گناہگار ہے مگر سخی ہے، اللہ کی راہ میں لوگوں کو دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر سے اب آپ دیکھیے کہ کیسا تصور ہے، یعنی ہم مال کے باب میں، عیب جوئی کے باب میں، دوسروں سے اختلاف کے باب میں، یا دو حصے بنا لیں، دوسروں سے اختلاف کے باب میں اور مال جمع کرنے کے باب میں، اللہ رب العزت نے ہمیں کون کون سی ایک بارڈر لائن دے دی ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں، اور یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ ہم میں سے کون سا بندہ جس کا دوسرے سے اختلاف نہیں ہوتا ہے، اس کی بارڈر لائن دے دی کہ نہ اس طرح اختلاف کرو کہ منہ پر عیب جوئی کرو اور تانا زنی کرو، اور نہ اس طرح اختلاف کرو کہ پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرو، بلکہ اختلاف دلیل کے ساتھ ادب کے دائرے میں اس کے منہ پر کرو، اس کی سطح کے مطابق۔ چھوٹا ہے تو اس کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں، بڑا ہے تو اس کے سامنے اسی طرح سے آواز سے بات ہوگی، لیکن آپ اپنی دلیل کے ساتھ اختلاف کریں۔ اختلاف رائے سے ہرگز منع نہیں ہے ان میں، لیکن ان میں اختلاف کے آداب بتائے گئے، اور خاص طور پہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ حسد اور بغض جو ہے وہ جو فیملیوں میں پھر علماء میں آپس میں ڈالا جاتا ہے، پایا جاتا ہے، اس کے لیے بھی یہ آیت کتنی بڑی وعید ہے کہ ایک بندے کے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہماری فیملیز میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں کیا ہوتا ہے، چھوٹا سا کسی کا کلو لیتے ہیں، اس کے اندر دونوں احتمال ہیں، اچھا ہونے کے یا برا ہونے کے، آگے پوری کہانی ہم خود فٹ کر لیتے ہیں۔ یہ بڑا سخت حرام کام ہے۔ ہاں اگر تو اچھا گمان ہو تو اچھی کہانی بنائیں تو وہ جائز ہے، بری کہانی خود سے بنا لیتی، اور پھر تباہ کن چیز پیچھے عیب جوئی، یہ تو علامت ہی بزدل آدمی کی ہے جو منہ پہ اختلاف رائے نہیں کر سکتا۔ اور پھر مال جمع کرنے میں
حرج نہیں، لیکن مال جمع کرنے میں اگر یہ عناصر شامل ہو جائیں تو پھر مال کا جمع کرنا آپ کو اس آگ میں لے کر جائے گا۔ صرف دیکھیے اب مال بھی وہی ہے، اب اس میں حرام طریقے سے جمع کرنے کی کوئی قید نہیں ہے۔ حرام طریقے سے جمع کرنا تو فعل حرام، اس کا عذاب الگ ہے۔ یہاں پر کوئی حرام کا کمانا زیر بحث نہیں آیا، بلکہ جائز مال جو آپ کا رائٹ ہے، آپ کماتے ہیں اور جمع کرتے ہیں، اس کو جمع کرنا بھی جائز ہے، لیکن جمع کرنے کا تصور قرآن بدلنا چاہتا ہے۔ یعنی آپ جب ایک ہستی کو خدا اور رب اور الہ مان چکے ہیں، پھر اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور پر اس طرح توکل کریں جس طرح کہ اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے۔ یہ خفیف شرک جلی، شرک خفی کی ایک صورت ہے، قرآن مجید میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہر وقت اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے، ہر وقت، گویا کہ حق تو اللہ کا تھا، اللہ کہتا ہے کہ ہر وقت میرے پیچھے چلا جائے، گویا وہ ہر وقت خواہش نفس کے پیچھے چل کے اس نے اپنے نفس کو وہ مقام دے دیا ہے جو خود خدا کا مقام تھا۔ اس طرح سے وہ کہتا ہے یہ مشرک ہو گیا ہے، شرک خفی کی صورت۔ تو ہر وہ مقام ظلم ہے ہی، یہ شرک کو قرآن نے ظلم کہا نا، ان شرک لظلم عظیم۔ اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کہ ایک شے کو وہاں رکھ دیا جائے جو اس کا مقام نہیں ہے۔ تو بس قرآن کہتا ہے کہ ظلم یہ ہے کہ انہوں نے مجھے، اللہ کو وہاں پر رکھ دیا جو اللہ کا مقام نہیں، اور جو چھوٹی چیزیں تھیں ان کو وہاں پر رکھ دیا جو ان کا مقام نہیں۔ گویا کہ اللہ کو اس کے مقام سے نیچے لا کے اپنے ذہن میں رکھ دیا، اور جو چھوٹی چیزیں تھیں ان کو اٹھا کے اللہ کے مقام پر لے گئی جو اللہ کا مقام تھا۔ وہ مشکل کشا ہے، وہ مسبب اسباب ہے۔ یہ مال کو مشکل کشا اور مسبب اسباب سمجھنے لگے۔ وہ ہر چیز اور طاقت اور قدرت کا مالک ہے اور ہر مشکل سے نکالنے والا ہے، اور یہ یحسب ان مالہ اخلدا، یہ سمجھنے لگے کہ مال ہمیں ہر شے سے نکالنے والا ہے۔ تو یہ صرف سوچ کا فرق اور ڈائمنشن اور اینگل کی بدلنے کی ضرورت ہے۔ ناجائز چیز جائز ہو جائے گی، حرام چیز حلال ہو جائے گی، کم بختی اور بدبختی نیک بختی میں بدل جائے گی۔ اس میں آپ دیکھیے کہ نیت اور جو آپ کا باطنی پہلو ہے جس کو صوفیہ ایڈریس کرتے ہیں وہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ یعنی ایک چیز ظاہر میں بالکل ہو، اس لیے امام بزدوی نے مسلمان کی 3 قسمیں بتائیں۔ ایک مسلمان ہے حکمی، باپ مسلمان تھا، ان کے گھر پیدا ہوا، حکمی مسلمان ہے۔ ایک مسلمان ہے ظاہری، ممکن ہے وہ منافق ہو، یہودی ہو، لیکن وہ سامنے نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک مسلمان ہے حقیقی، جو ظاہر اور باطن تمام جملہ جو ارکان اسلام ہیں ان پر کامل عمل اور پابندی کرنے والا ہے۔ سمجھیے بات؟ اسی طرح یہاں پر چیز، تو لہٰذا یہ یہاں سے اپنی اخلاقی اپنا زوال کا نقطہ، جو آخری نقطہ وہ قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو انسان اگر نکالے تو اس پر خیر کے کئی دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر ان چیزوں سے نہیں نکالے گا تو آخرت کا عذاب تو یہ ہے، دنیا میں یہ ہوگا کہ وہ بخل، بزدلی، تنگ دستی اور مال ہی کو سب کچھ سمجھنا، اور اس معاملے اور اس نوعیت کی اخلاقی گراوٹ میں اور اخلاقی برائیوں کا شکار ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس پر مزید بات چیت اگلے جمعہ مبارک کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔